ومن اشترى امرأته قال ومن اشترى پڑھو آگے بات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار 3 أيام لم يفسد النكاح لأنه لم يملكها لماله من الخيار، وإن وطئها له أن يردها لأن الوطي بحكم النكاح إلا إذا كانت بكرا لأن الوطي ينقصها، وهذا عند أبي حنيفة، وقال يفسد النكاح لأنه ملكها، وإن وطئها لم يردها لأن وطئها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت سيبا. ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه، منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار، ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر، بخلاف ما إذا قال إن اشتريت لأنه يسير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار. ومنها إن حيد المشترات في المدة لا يجتزي به في الاستبراء عندهما يجتزئ، ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراء عندهما يجب إذا ردت بعد القبض. ومنها إذا ولدت المشترات في المدة بالنكاح لا تصير ولد له عنده خلاف لهما. ومنها إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة، هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. ومنها لو كان المشتري لو كان المشتري عبدا ماضون له فإبراؤه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والماضون له يليه، وعندهما بطل خياره لأن لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله. ومنها إذ اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم بطل الخيار عندهما لأنه ملكه فلا يملك ردها وهو مسلم، وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يحيز، فإن أجاز بغير حزرة صاحب جاز، وإن فسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يجوز وهو له قول الشافعي والشرط والعلم، وإنما بني بالحضرة عنه له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة، ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع، ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعرى عن مضرة لأنه عصاه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع، أو لا يطلب سلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه فصار كعزل الوكيل بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيه ولا تقول أنه مسلط. وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ؟ صاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط، ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. وقال الشافعي يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب والتعيين، ولنا أن الخيار ليس إلا مشية وإرادة ولا يتصرف انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث. فأما نفس الخيار لا يورث، وخيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاف ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اشترى، اور جس نے خرید لیا اپنی عورت کو اس بنیاد پر کہ اس کو اختیار ہے 3 دن تک، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہوا ہے اختیار کی وجہ سے، خیار کی وجہ سے. اور اگر اس نے اس کو اس سے وطی کر لی ہو تو پھر بھی اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے، وہ اس کو لوٹا دے، اس لیے کہ وطی جو ہے وہ نکاح کے حکم میں ہے، مگر تب جب وہ باکرہ ہو، اس لیے کہ وطی جو ہے وہ ینقصھا، وہ کیا کر دیتی ہے، اس کے اندر نقص پیدا کر دیتی. کس کے اندر؟ عورت کے اندر. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور کہا صاحبین نے کہ نکاح فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کا کیا بن گیا، مالک بن گیا. تو یہ جو پیچھے جو ہے ایک اصل بیان کی گئی تھی کہ جب اختیار جو ہے دیا گیا ہو، کیا یہ تو یہ کیا ہے، پیچھے ایک اصل بیان کی تھی انہوں نے، اور وہ اصل کیا تھی کہ جب اختیار دیا گیا ہو مشتری کو، کس کو دیا ہو، مشتری کو اختیار دیا گیا ہو، تو پھر جو ہے وہ جو ہے بائع کی ملک سے وہ چیز نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ. لیکن صاحبین کے نزدیک وہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے. یہ اسی اصل پر یہ تمام مسائل کی تخریج ہو رہی ہے. تو اس لیے کہ اس کے ساتھ وطی کرنا، تو یہ جو امرات ہے نا، امرات جو ہے یہ جو ہے امرات سے وہ بیوی مراد نہیں ہے، یہ کیا مراد ہے، باندی مراد ہے. کیا ہے، باندی مراد ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ وطی کرنا ملک یمین کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ کیا اس کے لوٹانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ناممکن ہو جائے گا. اور اگر ہو وہ سیبہ، ان کا اگرچہ وہ کیا ہو، سیبہ ہو، اور اس مسئلے کی بہت ساری بہنیں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، تمام کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے، وہ ملک کے واقع ہونے پر ہے، مشتری کے لیے شرط خیار پر، شرط خیار کی وجہ سے بھی مشتری کو ملک حاصل ہو جاتی ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے. اسی میں سے ہے آزاد کر دینا، مشتری کا آزاد ہو جانا، مشترکہ مشتری پر کی خریدی ہوئی چیز جو ہے جب ہو وہ اس کا قریبی رشتہ دار مدت خیار میں. اگر اس نے کسی ذی رحم کو خرید لیا ہے، چاہے باندی ہے چاہے غلام ہے، لیکن ابھی جو ہے مدت خیار ہے، تو کہتے ہیں یہ آزاد ہو جائے گا. اور انہی مسائل میں سے ہے آزاد ہو جانا اس کا، اس قریبی کا، جب ہو مشتری نے قسم کھائی ہو، اگر میں کسی کیا غلام کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہے. تو جیسے ہی وہ غلام کا کیا بنا، مالک بنا، تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. تو اگرچہ وہاں کیا ہو، اس کو خیار شرط بھی، برخلاف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی آزاد کو ان اشتریت فہو حر، اگر میں نے اس کو خریدا، یعنی عبد نہیں کہا، اگر میں نے خریدا تو وہ کیا ہے، غلام ہے، تو کہتے ہیں آزاد، اس لیے کہ وہ ہو جاتا ہے اس صورت میں نئے سرے سے عتق کو پیدا کرنے والا شرا کے بعد. تو لہذا خیار جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، خیار جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور وہ آزاد نہیں ہوگا. اور اسی میں سے ہے اگر حیض آ گیا خریدی ہوئی باندی کو مدت میں، کس میں، مدت خیار میں، تو لا یجتزئ بہ عن
لا یجتزئ به عن الاستبراء عنده، تو کیا نہیں ہوگی، یہ جو ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا کس میں، استبراء رحم میں، استبراء رحم میں، عندہ کس کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک ابھی یہ کس کے وجہ ہے، ابھی جو ہے اس کی ملک میں داخل، جب اس کی ملک میں داخل ہوگی تو پھر جو ہے اس کو حیض آئے گا، وہ پاک ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری، اور ان کے نزدیک کہ وہ جو ہے اسی میں شمار کیا جائے گا، اور اگر لوٹا دیا گیا حکم خیار کی وجہ سے بائیں کی طرف، تو واجب نہیں ہوگا اس پر استبراء کرنا، کس کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، دوبارہ اس کو حیض کے آنے کے بعد اس پر رحم کا پاک کرنا کیا نہیں ہے، جو واجب، اور ان کے نزدیک واجب ہوگا اس کے حیض کے ذریعے سے دوبارہ عدت گزارنا جب وہ قبضے کے بعد واپس بائی کے پاس لوٹ آئی ہو، اور اسی میں سے ہے جب باندی، خریدی ہوئی باندی کو بچہ جن گیا مدت خیار میں، کس کے ذریعے، نکاح کے ذریعے سے، تو وہ ام ولد نہیں ہوگی اس کی، وہ ام ولد اس کی نہیں ہوگی، کس کی، اس کی مشتری کی، اور ان کے برخلاف کی وہ کیا ہو جائے گی، ام ولد اس کی بن جائے گی، اور اسی میں سے ہے کہ جب قبضہ کر لیا ہو مشتری نے بیچی ہوئی چیز پر بائے کی اجازت سے، پھر اس کے پاس ودیت رکھ دیا ہو، بائے کے پاس، پھر وہ ہلاک ہو گئی ہو بائے کے پاس ہی مدت خیار میں، تو وہ ہلاک ہوگی بائے ہی کے مال سے، یعنی وہ اسی کے سر چڑھے گی، کیا قبضے کے اٹھ جانے کی وجہ سے، لوٹانے کی وجہ سے، اس نے جب لوٹایا تو قبضہ کہتے ہیں ختم ہو جائے، ملک کے اس کے پاس نہ، ان کے نزدیک نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کے نزدیک کہ وہ ہلاک ہوگی تو وہ مشتری کا ہی مال سمجھی جائے گی، ودیت رکھنے کی صحت کی وجہ سے اس کے ملک کے قیام کا اعتبار کرتے ہوئے، ملک کے قیام کا وہ کہتے ہیں پھر بھی اسی کا ہے جو ہلاک ہو یا بس، اور اسی میں سے، اسی مسئلے میں سے کیا اصول کیا ہے کہ جب بیچ دے خیار شرط ہو تو داخل کیا جو ہے اس کی بائے کی ملک سے نکل جاتی ہے، اس کی ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاتی ہے اس کی، یہ صاحبین کی وہی اصل چل رہی ہے، اگر ہو اس کیا خریدا ہوئے، اگر ہو خریدار کون ہو، عبد معزون ہو، پھر اس نے اس کو بری کر دیا ہو بائے نے سمن سے مدت میں، تو وہ باقی رہے گا اپنے اختیار پر، کیا رہے گا، اختیار پر، ان کے نزد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ لوٹا دینا یہ روک دینا ہے مالک بننے سے، اور معزون والمعزون لہو یلیہ، یہی عبارت آپ کے یہاں، اور معزون جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملا ہو، کس کے ساتھ، مالک بننے کی صلاحیت کے ساتھ، اور ان کے نزدیک کہ اس کا اختیار جو ہے کیا ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب وہ اس کا مالک بن گیا تو ہوگا لوٹانا کس کی وجہ سے، اس کی طرف سے، حالانکہ اس کو تجارت کی کیا دی رہی تھی، اجازت دی رکھی تھی، تو یہ جو ہے ہوگا لوٹانا اس کی طرف سے، تملیکم بغیر عوض، مالک بنا کر بغیر کسی عوض کے، اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور اسی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب خریدا ذمہ نے کسی ذمہ سے شراب اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے، پھر وہ اسلام لے آیا تو اختیار جو ہے باطل ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک، اس لیے کہ وہ اس کا مالک بنا، لہذا مالک نہیں بنے گا وہ اس کا لوٹانے کا، جب وہ مسلم ہو، مسلمان تو اس چیز کی ملک کہاں ثابت ہوگی جو چیز حرام ہے قرآن و حدیث کے روح سے، اور جس نے کہا کہ اس کو کیا ہے ومن شرط له، اور جس نے اور جس کو شرط خیار ہو، جس کے جس کو حاصل ہو، تو اس کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مدت اختیار میں کیا کر دے، فسخ کر دے، اور اس کو یہ ہے کہ وہ اس بیع کو کیا رکھے، قائم رکھے،
بس اگر اس نے اس کو قائم رکھا اپنے ساتھی کی کیا حاضری کے بغیر اس کی غیر حاضری میں تو تب بھی جائز ہوگا. وہ کہ میں اختیار ختم کر دیتا ہوں مجھے منظور ہے. اور اگر اس نے فسخ کر دیا تو جائز نہیں ہوگا مگر یہ کہ دوسرا جو ہے حاضر ہو امام ابو حنیفہ اور محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ جائز ہوگا اور وہی قول شافعی ہے. قول شافعی کیا کرنا؟ فسخ کرنا. اور شرط جو ہے وہ علم کا ہونا ہے. اور تحقیق کی انہوں نے کنایا کیا ہے حضوری سے اور حاضری سے اس لیے کہ وہ مسلم